فرما دیا پھر آپ نے کہ تم ادھر میرے پاس رہو، کوئی بات نہیں، کوئی دلیل نہیں. ہم تو ایک دلیل رکھ دیتے ہیں سامنے، جی پھر آ جائیں گے، جی ایسے نہیں، کوئی نہیں. جب مبارک صاحب نے فرما دیا آصف ادھر رہے گا، بات ختم ہو. یہ تربیت علماء کے پاس، صوفیاء کے پاس ہر نماز کے بعد آپ بٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے، آپ مجھے پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، تربیت میری کرتے تھے. بڑی آپ نے اس طرح خوبصورت انداز کے ساتھ تربیت فرمائی. میں حضرت ادھر رہتا تھا تو صاحبزادہ صاحب مجھے کہنے لگ پڑے کہ آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں، تو آپ کو پتہ چل گیا مبارک صاحب کو کہ آپ ادھر رہ رہے ہیں اور آپ خدمت بھی نہیں کر رہے. تو مبارک صاحب تو ناراض ہوں گے، کوئی خدمت پکڑیں یہاں پہ خدمت کریں، 3 دن مہمان ہوتے ہیں، اس کے بعد مہمان ختم، آپ تو خادم ہیں. تو میں نے کہا حضرت کیا کروں؟ کہتے کوئی بھی خدمت کریں. رات کو حضور پہرا دیا جاتا تھا اور صبح صبح مبارک صاحب کے سامنے بیٹھا، آپ فرماتے دعا بھی دیتے. آپ اتنی شفقت فرمائی آپ نے، یقین کریں دل میں جو سوچتے تھے وہ ادھر ہو بھی جاتا تھا. ایسی ایسی محبت، ایسے معاملات سے آپ کی شفقتوں سے گزرے. اور جو قبلہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی اپنے استاد محترم کی، کیونکہ میں جب گفتگو سن رہا تھا تو میرے دل میں بھی کوئی 1-2 پوائنٹ اترتے جا رہے تھے. یہ استاد کی جو بات ہوتی ہے نا، جو دعا دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. میں میٹرک میں پڑھتا تھا اس وقت. ہمارے استاد محترم حضرت سر سعید الحسن صاحب آج دنیا فانی میں سے وہ رخصت کر گئے. وہ جب ہمیں کلاس میں پڑھاتے تھے نا، ایک تو یہ سیفیوں کا جو نظروں میں پڑھائی ہے نا، نظروں میں، اس کی بھی مجھے وہیں سے سمجھ آئی. آپ استاد پڑھاتے تھے اور پڑھاتے وقت کتاب کھلی ہوتی تھی، سب بچوں کی کتابیں کھلی ہوتی تھیں، اور کتاب کے اوپر دیکھ کے پڑھاتے تھے استاد، اور فرماتے تھے بچوں کو کتابوں کے اوپر دھیان رکھو، کھول کے بیٹھو. اور جب مسئلہ کوئی بات سمجھاتے تھے نا تو فرماتے تھے آپ کے سمجھ آ گئی ہے؟ تو بچوں کے ہاتھ، آپ فرماتے جس کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرو. کئی ہاتھ کھڑے ہوتے تھے، کئی نہیں ہوتے تھے. آپ فرماتے تھے اچھا تمہیں سمجھ نہیں آئی. آپ فرماتے تھے کتابیں بند کر. اس کے بعد آپ فرماتے تھے تم نے مجھے دیکھنا ہے. ہم بینچوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، ہم استاد کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. بات دوبارہ وہی، نیا سبق نہیں، وہی بات دوبارہ. لیکن جب بتاتے تھے اور پھر فرماتے تھے ہاں اب سمجھ آ گئی ہے، تو سب کے ہاتھ کھڑے ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نگاہوں سے بھی کوئی سمجھ آتی. یہ جو ہمارے سامنے چہرے چمکدار آپ کے سامنے ہیں نا، یہ امامے سر سے نہیں نہ اترتے، داڑھیاں نہیں ان کی اترتی، یہ نگاہوں سے پڑے ہوئے ہیں. اور مبارک صاحب علیہ الرحمٰ نے یہی تو فرمایا تھا، میاں صاحب علماء کا اپنا کام ہے، آپ کا اپنا کام ہے. اور اس کی برکت ہوئی. آج الحمدللہ ہر خانقاہ پہ چلے جائیں. آج ساہیوال آئے، قبلہ کے یہ منظر اور یہ باغ دیکھ کر دل خوش ہوا. کسی جگہ پہ چلے جائیں آپ دیکھیں، وہاں پہ صرف خانقاہ نہیں ہے بلکہ ساتھ جامعہ بھی ہے. یہ چمکتے دھمکتے ستارے بھی ہیں. جب ان بچوں کو میں دیکھتا ہوں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلاسیں لگی ہوتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے ان کو سر ہلانے اور ذکر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ جدھر جائیں خانقاہ کے ساتھ. حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کئی جگہوں پہ چلے گئے. آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سیفیوں کے اندر تو بڑے بڑے اچھے نوجوان اور شہین صفت بچے بھی ان کے اندر ہیں. ایک جگہ پہ کہہ رہے تھے، میں گیا تو وہاں پہ جو بچہ اٹھتا تھا وہ بھی ڈاکٹر، اور جو اٹھتا تھا وہ تعارف ہوتا تھا جناب یہ بھی ڈاکٹر ہے. بلکہ ایک انہوں نے یہ جو امتحان ہوتے ہیں، ہمارے جو پروفیسر تحسین صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ درس نظامی کا ان کے پاس جاتا ہے ڈیٹا، تو انہوں نے ایک بیچ میں سے وہ ان کا پیپر نکالا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر تحسین. انہوں نے کہا درس نظامی کر رہے ہیں، اس کا ڈیٹا بتاؤ یہ کون ہے بندہ. مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب اس کا پوچھا تو تحسین صاحب کہتے ہیں جب میں سامنے آیا تو کہتے او تم بھی سیفی ہو؟ کہتے ہیں بس میں بھی سیفی. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو پروفیسر ہیں ذکریہ یونیورسٹی بہاولپور میں. لیکن انہوں نے کہا کہ بس ہمارے مرشد کا حکم ہے کہ تم بھی علم دین پڑھو، تم بھی علم دین پڑھو. بوڑھا بابا کھڑا ہوتا ہے، لال داڑھی ہوتی ہے. میرے والد صاحب فرماتے ہیں جناب عبداللہ صاحب کون سی کلاس میں ہے؟ وہ کہتا ہے استاد سرکار میں 4تھے سال چاہوں.
الحمدللہ یہ سلسلہ اب آگے رواں دواں ہے۔ میں اپنی استاد محترم کی بات بتا رہا تھا، میرے استاد فرماتے تھے، جو بچوں کے لیے میں ایک بات چھوڑے جا رہا ہوں، سبق سنتے وقت استاد محترم کے لفظ منہ سے نکلے اور یہ آپ فرماتے تھے کہ یار یہ فلاں بچہ زید بکر کوئی بھی، آپ فرماتے تھے سبق سناؤ، ایک طرف سے سبق شروع ہوتا تھا نا، ایک سناتا، دوسرا سناتا، تیسرا، جس طرح ایک کلاس میں سبق کی ایک روٹین ہوتی ہے، جب ایک بچے سے سبق نہیں سنتے تھے تو منہ سے لفظ یہ نکالتے تھے، تو کھڑا ہو گیا ہے، تینوں تو کوئی شے نہیں آنی، تو نا چاہ دا کوئی کھوکھا لائیں گا، تو جا کے کوئی پٹرول پمپ تے کھڑا ہوئیں گا، تو دکان بنائیں گا، تیرا پڑھائی والا کام کو نہیں۔ غصے میں آ جاتے تھے، اور کیونکہ بچے وہ پڑھتے نہیں تھے، لفظ منہ سے نکالا یہ استادوں نے۔ میں نے خود 2004 میں اپنی گاڑی ایک پیٹرول پمپ پہ میں گیا، میں نے پیٹرول ڈلوایا، پیسے دینے لگا تو وہ لڑکا میرے سامنے آیا، میں نے اس کو غور سے دیکھا، کیشیئر جو اس کے پاس پیسے تھے، جس کو میں نے پیسے دیے پیٹرول کے، ایک منٹ بیٹھ جاؤ بیٹا، میں نے اس کو غور سے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا آپ عامر ہیں؟ کہتا جی میں عامر ہوں۔ میں نے کہا آپ پائلٹ سکول میں پڑھتے رہے ہیں؟ کہتا جی میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے کہا سر سعید الحسن صاحب کے پاس پڑھے ہیں؟ کہتا جی میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے پہچانا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں۔ کہتے آپ حافظ جی ہیں؟ میں نے کہا جی حافظ جی۔ وہ جناب مجھے باہر نکلا، ملاقات ہوئی، لیکن مجھے گاڑی کے اندر بیٹھ کر وہ استاد کا مجھے سین یاد آ گیا، جو استاد کہتے تھے کہ یہ پیٹرول پمپ پہ کام کرے گا، یہ پڑھے گا نہیں۔ آج استاد کے منہ سے دعا لیں، بد دعا دعائے ضرر نہ لیں، بلکہ استاد کا دل خوش کر کے، خدمت کر کے، استاد کے منہ سے جو یہ دعا نکلی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے الیکٹریشین نہیں بننا، آپ نے پڑھنا ہے، آج وہ اس مقام پہ کھڑا ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ایسے مقام نہیں ملا، ان کی دعاؤں سے ملا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میسیج ہے کہ آپ نے استاد کی بھی خدمت کرنی ہے، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے سینے میں اترتا چلا جائے گا۔ لیکن آپ نے کوئی پہلو یہی ہے، آپ ہمارے جامعہ میں بچے ہوتے ہیں، دین علم ظاہر بھی پڑھتے ہیں، علم باطن بھی پڑھتے ہیں، علم ظاہر مدرسہ میں پڑھتے ہیں، علم باطن سرکار کی نگاہوں میں پڑھتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ یار تم بڑے خوش قسمت ہو، تم اللہ کے ولی کے قدموں میں رہتے ہو، تمہیں یہ قدم نصیب ہوئے، تم بڑے ہو جاؤ گے، یہ سرکار کو اللہ لمبی عمر دے۔ میں نے کہا تم بڑے ہو کے بابے بن جاؤ گے اور لوگوں کو کہو گے میں وہ ہوں کہ جس نے سرکار میاں صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے، جس نے سرکار کے میاں صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے، تو تمہیں لوگ محبت سے چمٹ جایا کریں گے۔ تم اپنی بچوں کو بھی، نسلوں کو بھی سرکار کے قدموں کا بوسہ دلواؤ۔ یہی دعا ہے، اللہ کرے آپ کی خواہش سے بڑھ کر، میں دعا کر رہا تھا سرکار کی خواہش کے مطابق ہمیں دین کی خدمت، آپ نے فرمایا نہیں بیٹا میری خواہش سے بڑھ کر اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ دین کی خدمت کر سکو۔ میرے والد صاحب کی یہی خواہش ہے، دعا یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر عطا فرمائے، اللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے، اللہ ان کی خواہش اور اللہ ان کے یہ جو بچے دین کے کام پھیلا ہوا ہے جہاں بھی، دن دگنی رات چگنی ترقیاں تھا فرمائے۔ قبلہ بڑی محبت کے ساتھ عاجزی والے حضرت کے ساتھ تھوڑی سی دیر بیٹھے ہیں تو بڑا دل خوش ہو رہا تھا، دل میں بڑی محبت آئی، اور میں نے کہا جی پرانے بزرگ جتنے بھی ہیں وہ بڑے ہمیں پیارے لگتے ہیں، عاجزی محبت، ہاں، تو اسی لیے حضور نے فرمایا بعمل عالم دین، بعمل عالم دین، حضور نے فرمایا جس قبرستان سے گزر جاتا ہے 40 دن تک اللہ قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔